السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں ماہنور معراج اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب. مزمل صاحب, پروگرام میں وقت دینے کا آپ کو بہت شکریہ. ججز سے متعلق آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا گیا. کمیشن کی سربراہی سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کریں گے, جبکہ دیگر ممبر ان میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق شامل ہیں. کمیشن سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور وکیل کی آڈیو لیکس کی تحقیقات اور سابق چیف جسٹس سے متعلقہ مبینہ آڈیوز کی تحقیقات اور 30 روز میں تحقیقات مکمل کرے گا. دوسری جانب امریکہ پر سازش کا بھی الزام لگانے والے عمران خان کی امریکہ سے مدد کی اپیل کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی ہے اور اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار انہوں نے سابق آرمی چیف کو قرار دیا ہے. انہوں نے مزمل صاحب عمران خان جب اپنے دور اقتدار میں تھے انہوں نے جو امریکہ پر لگایا تھا اور اب وہ امریکہ سے جو مدد کی اپیل کر رہے ہیں, پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے کامنٹ لیں گے. ہمیں دھمکی دی گئی ہے, میں الزامات نہیں لگا رہا, میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے. ایک بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے. 3-4 مہینے پہلے ہمیں پتا چلا کہ امریکی سفارت خانے میں امریکہ میں ہمارے ایمبیسڈر کی ملاقات ہوتی ہے امریکی آفیشل ڈونلڈ لو کے ساتھ. ادھر وہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب نہ ہوا تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. ناظرین, آپ نے سنا کہ عمران خان اپنے دور اقتدار میں کیا کہتے تھے اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی انہوں نے کس پہ الزام لگایا, پہلے وہ بھی دیکھ لیجئے. My government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now, and a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. مزمل صاحب, 2 ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ دیکھنے میں نظر آئی ہیں ان کے دور اقتدار کی اور اقتدار جانے کے بعد کی. کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, جب ان کا اقتدار جا رہا تھا تب وہ باجوہ صاحب آرمی چیف تھے. وہ ایک حد سے زیادہ باجوہ صاحب کرنا چاہتے تھے, لہذا وہ ذمہ داری امریکہ پر ڈالتے جا رہے تھے اور ان کو سوٹ بھی کرتا تھا کہ امریکہ کو پنچنگ بیگ بنا کر موجودہ پی ڈی ایم کو امریکہ کا ایجنٹ بنا دیں, امپورٹڈ گورنمنٹ کا ہیش ٹیگ چلا دیں اور کہیں کہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہو گئی ہے میری حکومت کو گرانے کے لیے. میں روس کیا تھا تو اس لیے میری حکومت گرا دی گئی, میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا, میری حکومت گرا دی گئی. ایک بیانیہ بنایا جس میں ہمارے لوگوں نے اس پر یقین بھی کیا اور کچھ لوگ اس وقت بھی کہتے رہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے, لیکن بہت لوگوں نے یقین بھی کر لیا کہ شاید عمران خان سچ بول رہے ہیں. لیکن آج جو عمران خان کی یو ایس کانگریس مین سے بات آئی ہے, اچھا تو یہ ہوتا کہ وہ امریکیوں کے منہ پر کہتے کہ آپ نے میری حکومت گرائی ہے, آپ کی وجہ سے میں آج اس مشکل میں ہوں. بہتر تو یہ ہوتا ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا پرائم منسٹر جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں امریکہ کے منہ پر ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہوں, اسے یو ایس کانگریس مین کے منہ پہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے میری حکومت گرائی ہے جس کی وجہ آج یہ آپ کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں جو مجھے تنگ کر رہے ہیں, یہ آپ کی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے. میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے لائے ہوئے لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں. انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا نا یو ایس کانگریس مین سے کہ جی آپ اس ملک میں تبدیلی لائے تھے, یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ آپ لائے تھے اور یہ مجھے تنگ کر رہی ہے اور میرے اوپر ظلم کر رہی ہے, میں اس لیے آپ کو شکایت وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت آپ نے امریکہ نے نہیں گرائی, باجوہ صاحب نے گرائی تھی اور ان کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے گرائی تھی اور امریکہ تو معصوم ہے, امریکہ کو تو میری مدد کرنی چاہیے. اب اگر امریکہ معصوم ہے اور امریکہ عمران خان کے ساتھ ہے تو پھر میں اپنی قوم کے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ وہ امپورٹڈ کے ہیش ٹیگ, وہ ایبسلیوٹلی ناٹ, وہ سب کیا تھا؟ مطلب یا وہ سچ تھا یا یہ سچ ہے, دونوں تو سچ نہیں ہو سکتے. یا ہم کہہ لیں گے کہ آپ کا جو امپورٹڈ کا بیانیہ تھا وہ جھوٹ تھا اور آج جو آپ بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے. اچھا مزمل صاحب, عمران خان صاحب کو اس آڈیو آنے کے بعد کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک مشکل ہے. جو لوگ اپنے لیڈر کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے
کہ وہ لیڈر کی جو یو ٹرنز یا اس کے ابہام یا اس کی کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس یا اس کے تضادات کو بھی قبول کر لیتے ہیں. اندھی تقلید جو ہے نا ہمارے معاشرے میں، کہ میں آج بھی آپ کو بتاؤں میری پی ٹی آئی کے کچھ سپورٹر سے بات ہوئی ہے، ایک آدھ تو ہمارے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں، یہ جو میرا کیمرہ ہے اس کے پیچھے بیٹھے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آڈیو آ گئی ہے دیکھو اب تو امپورٹڈ والا نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں آج سچ بولا ہے اس نے، خان نے وقت آنے پر ہی تو سچ بولنا تھا، اس وقت تو سچ نہیں بولا جا سکتا تھا. تو میں ان کی بھی شکل دیکھ رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ ان کو آج، حالانکہ وہی مجھ سے امپورٹڈ حکومت کہنے پر بھی لڑتے ہوتے تھے کہ یہ سب امپورٹڈ آ گئے ہیں. میں نے سوچا شاید آج ان کا موقف بدل گیا ہوگا، لیکن نہیں بدلا، میرے اسٹوڈیو میں نہیں بدلا، تو میں باہر کی کیا بات کروں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سوال نہ کریں کہ لوگ اس پہ سے عمران خان سے ناراض ہو جائیں گے، ان کے ووٹ بینک کو فرق پڑے گا. حقیقت آشکار ہوئی ہے، سچ سامنے آیا ہے، لیکن وقت لگتا ہے سچ کو اپنا، یہ جو سچ کا روشن سورج ہے نا یہ چمکنے میں وقت لگتا ہے. جھوٹ جو ہے نا وہ جلدی غالب آ جاتا ہے اور سچ کو آنے میں آڈیو میں تو خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو 99% جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، اتنا وہ پر امید ہے اپنے قوم کو لے کے، اپنے ووٹ بینک کو لے کے. مجھے نہیں پتا 70% تھے پرسوں چوتھ جب وہ خطاب کر رہے تھے، اس سے پہلے 2/3 تھا تو وہ 66% تھے، آج 90% ہو گئے ہیں. اگر میں ایسے دیکھوں تو پچھلے 10 دنوں میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے. اب اگر میں خان صاحب پہ یقین کرنے لگوں تو 9 مئی کے بعد جو 9 مئی کو ہوا ہے اس کے بعد خان صاحب کی پاپولیرٹی میں 2 گنا اضافہ ہو گیا. پھر عمران خان کے مطابق تو لوگوں نے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگنی، یوم شہداء کی یادگاروں کو آگ لگنے کو پھر پسند کر کے مزید عمران خان کے ساتھ چلے گئے ہیں. مطلب اگر عمران خان کا موقف سچ ثابت کریں تو پھر تو پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے، تو پھر تو 9 مئی کے بعد ہوا ہے نا. تو اگر 9 مئی کے بعد کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے یہ تو کوئی الیکشن ہی بتائے گا، لیکن میرے خیال میں عمران خان کو بھی اندازہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پاپولیرٹی کو ڈینٹ پڑا ہے. کتنا یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں لوگوں کی رائے تبدیل ہوئی ہے، 9 مئی سے بھی تبدیل ہوئی ہے، اس قسم کی آڈیوز آنے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس آڈیو آنے کے بعد انتخابات پر اثر پڑ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں نا، میرے کیمرے کے پیچھے جو شخص ہے وہ کہتا ہے بالکل نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں پڑھ سکتا ہے. اب آپ جب مجھ سے سوال کیا اس نے کیمرے کے پیچھے سے شکل نکالی اور کہا بالکل نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں پڑھ سکتا ہے. لوگ صاحب الرائے ہیں، وہ یقین کرتے ہیں کہ سچ کیا ہونا چاہیے، لوگ سچ پہ ووٹ دیتے ہیں. اگر انہوں نے کسی ایک بات پر یقین کیا ہے اور وہ جھوٹ نکل آئے تو لوگ رائے بدلتے بھی ہیں. اور عمران خان کا ووٹر پڑھا لکھا ووٹر ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی ان پڑھ ووٹر نہیں ہے کہ اندھی تقلید کرے گا. اس میں پڑھا لکھا ووٹر بھی ہے، وہ یقیناً ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا کہ کیا امپورٹڈ تھی، کیا ایبسولوٹلی ناٹ تھا، کیا امریکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، باجوہ صاحب کا کیا رول تھا. یہ سب باتیں اینالائز ہوں گی بیلٹ پہ ووٹ ڈالنے سے پہلے. اچھا مزمل صاحب، اس آڈیو میں ایک اور چیز بھی ہے. عمران خان انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے لیے انہوں نے اپیل کی ہے کہ آواز اٹھائے امریکہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا قانون کی حکمرانی ایک معمہ بنتی جا رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، قانون کی حکمرانی کی ذمہ داری تو عدلیہ کی ہے. اگر حکومت کہیں بھی قانون کی حکمرانی سے پیچھے ہٹتی ہے تو انصاف دینا اور حکومت کو واپس قانون پر لانا عدلیہ کا کام ہے. کیا عمران خان صاحب یو ایس کانگریسمین کو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی عدلیہ قانون کی حکمرانی کو برقرار نہیں رکھ رہی؟ کیونکہ دیکھیں نا، اگر ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی ہے تو وہ اس کی بنیادی ذمہ داری عدلیہ کی ہے. یا اگر حکومت قانون کی خلاف ورزی کرے گی تو عدلیہ اس کا راستہ روک دیتی ہے، ہر غیر قانونی حکم کو ختم کر دیتی ہے. یہ اب 3 MPOs کے حکم ختم ہوئے ہیں نا، لوگ باہر نکلے بھی ہیں، لوگ اندر گئے بھی ہیں، کئیوں کے ریمانڈ ہوئے ہیں، کئی رہا ہوئے ہیں. تو حکومت قانون، کیا عمران خان یو ایس کانگریسمین کو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی عدالتیں قانون کی حکمرانی نہیں کر رہی ہیں؟ کیونکہ قانون کی حکمرانی قائم رکھنا جہاں حکومت کا کام ہے وہ عدلیہ کا بھی ہے، اور عدلیہ کے تو وہ لاڈلے ہیں. یہی تو سب سے بڑا گلہ ہے. عمران خان کو تو راتوں کو بھی ضمانت ملتی ہے، دن کو بھی ضمانت ملتی ہے، تھوک میں بھی ملتی ہے، پرچون میں بھی ملتی ہے. تو یہ اس کے باوجود اگر انہیں گلہ ہے تو مجھے کافی حیرانی ہے. لیکن نا سپریم کورٹ نے انہیں 24 گھنٹے میں رہا کر دیا، 24 گھنٹے نہیں لگے ان کو رہا ہونے میں. اور ان کے جو لیڈر بہت کمپلین بھی کر رہے ہیں وہ 2-2 3-3 دن بعد رہا ہوئے ہیں. میں ان کے کمپیریزن میں اگر دوسری طرف پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو دیکھوں تو 2-2 سال، 3-3 سال، 1-1 سال، 1.5 سال، 10-10 مہینے کی قید کاٹی ہے انہوں نے. صرف ضمانت ہی نہیں مل سکی 10-10 مہینے میں.
600 से ज्यादा दिन काटे हैं हमजा ने, 300 से ज्यादा दिन काटे हैं शहबाज शरीफ ने, 150 से ज्यादा दिन एहसन इकबाल ने काटे हैं, जिसके रेफरेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाकर रद्दी के टोकरी में फेंक दिया। 150 दिन कैद में रहा राना सनाउल्लाह, झूठे केस में 100 दिन से ज्यादा कैद में रहा, मौत की कोठरी में रहा। तो मैं समझता हूं कि उनकी आज जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इंसाफ अवेलेबल है, उसके मुकाबले में जो इंसाफ पीडीएम को अवेलेबल था, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, जिस तरह ये अभी ऑडियो लीक का एक तमाशा चल रहा है, आज 3 रुकनी कमीशन ऑडियो लीक की तहकीकात करने के लिए बनाया गया है, समझते हैं आप ये कमीशन कैसे काम करेगा और ये कितना मुनासिर साबित होगा? लेकिन ये कमीशन जो है ना, इसके अंदर 8 ऑडियोज को उन्होंने कहा है कि आप इसमें तहकीकात करें। लोगों को समझना चाहिए कि ये कमीशन क्या ऑडियोज को देख रहा है। ये कमीशन परवेज इलाही की 3 ऑडियोज को देख रहा है, जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से हैं, जो आबिद ज़ुबैरी साहब से बात है, जोजा साहब से बात है, और एक परवेज इलाही की मुज़ाहिर अली नकवी से बातचीत है। तो 3 ऑडियोज तो वो देखी जाएंगी जो परवेज इलाही की मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से हैं, केस मुज़ाहिर अली नकवी के बेंच में लगवा दें, ये कर दें। फिर एक साकिब निसार साहब की और तारक रहीम की गुफ्तगू है जो इस कमीशन ने देखनी है। एक गुफ्तगू है तारक रहीम साहब की और एक सहाफ़ी हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब की। वो उसमें तारक रहीम साहब उन्हें ये बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देगा और उसके बाद ये होगा। वो फैसले से पहले की है। देखना ये है कि तारक रहीम साहब को कैसे पता था ये फैसला हो जाएगा। फिर एक ऑडियो है इमरान खान और मुसर्रत चीमा की, जिसमें इमरान खान साहब नैब की कस्टडी से मुसर्रत चीमा से बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में कहा है कि ये तो उनसे ऑर्डर लेते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहाँ से हमें इंसाफ मिल जाएगा। अच्छा, 7वीं ऑडियो जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की मदर इन लॉ और ख्वाजा तारक रहीम की बेगम के दरमियान है, जिसका मशहूर फिक्र है कि ये कम वक्त मार्शल भी नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, उसकी तहकीकात हैं। 8वीं ऑडियो जो है वो नजम साकिब निसार साहब के बेटे की और अबू जर, जिसको पीटीआई में टिकट मिला है, जो कहा जा रहा है 1 करोड़ को 20 लाख रुपए का टिकट इधर उधर हुआ है, उसके ऊपर तहकीकात। तो 8 ऑडियोज जो हैं वो इस कमीशन ने उनके ऊपर तहकीकात करनी है। इसके अलावा वो किसी ऑडियो की तहकीकात नहीं कर सकता। मतलब और जो इमरान खान की ऑडियो आई हैं, 9 मई के हवाले से एजाज चौधरी साहब की ऑडियो आई है, यास्मीन राशिद की और ऑडियोज़ आई हुई हैं, उनकी तहकीकात नहीं है। ये 8 ऑडियोज़ का उन्होंने कहा है कि ये अदलिया से के हवाले से हैं, लिहाजा आप इनके बारे में तहकीकात करें। 9वीं एक और चीज़ उन्होंने कही है, उसको इस कमीशन को इख्तियार दिया है तहकीकात के लिए, वो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो दामाद हैं अली अफजल साई, जो पीटीआई के वज़ीर थे और जिन्हें पंजाब में मुर्शद भी कहा जाता है, वो उनका जो पंजाब में जुडिशरी है कि वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पंजाब में अदालती मामलात पे। तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के सन इन लॉ मतलब दामाद अली अफजल शाही पंजाब लाहौर हाई कोर्ट पर कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फैसलों के लिए, क्योंकि एक पीडीएम का इल्ज़ाम ये भी है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है, इमरान खान साहब ज़मान पार्क बैठे ही इसलिए हुए हैं कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से बहुत ज़मानतें हैं, बहुत रिलीफ और बहुत कुछ अवेलेबल है, वहाँ से सबको मिल रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि चीफ जस्टिस के जो दामाद हैं वो पीटीआई में हैं और उनका बहुत इन्फ्लुएंस है पीटीआई में, इसलिए पीटीआई का इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये सब बातें हैं, पहली दफ़ा इसके ऊपर कमीशन ने इस पर तहकीकात करनी है और ये तहकीकात कैसी होंगी मुझे नहीं पता। 30 दिन का टाइम दिया गया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब ये बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, ये जो तीनों चीफ बनाए गए हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सितंबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाना है और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये बंदयाल साहब के ग्रुप से नहीं है, ये दूसरी साइड पे जो जजेस की डिवीजन है। लेकिन मैं समझता हूँ ये कमीशन बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये बात सोचने की है। ये तमाम तहकीकात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होनी चाहिए, जो जुडिशरी का एक फोरम है कि जज के किसी डिसिप्लिन मिसकॉन्डक्ट कोई चीज़ के बारे में बात आए तो वो जो है वो हमें उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके जाना चाहिए। लेकिन बंदयाल साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ही नहीं बुला रहे।
8 ریفرنس وہاں آ گئے ہیں مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے, انہوں نے اس کا اجلاس ہی نہیں بلایا, مطلب ڈسمس ہی کر. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ادارے کی جو ساکھ متاثر ہوئی ہے وہ اس میں اور یہ شفاف جو تحقیقات کی جائے گی وہ ساکھ بحال کر سکے گی اس کمشن کی شفاف تحقیقات؟ مجھے نہیں لگتا عمر عطا بندیال صاحب اس کمیشن کو چلنے دیں گے. مجھے لگتا ہے اس کمیشن کے خلاف, دیکھیں عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے, عمران خان صاحب نے ایک طرف اس کمیشن کو مسترد کیا ہے, دوسری طرف کہا ہے کہ اس کمیشن میں ایک چیز کی تحقیقات نہیں کی جا رہی کہ یہ آڈیوز لیک کون کر رہا ہے. ان کے مطابق زیادہ قصوروار وہ ہیں جو آڈیوز لیک کر رہے ہیں. حکومت کے مطابق زیادہ بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان آڈیوز میں بات کیا ہو رہی ہے, وہ بات جو ہے اس سے سچ سامنے آ رہا ہے. ایک سائیڈ کہتی ہے کہ آڈیو آنا ہی غلط ہے, ایک سائیڈ کہتی ہے کہ یہ چیک کریں کہ آڈیو میں جو بات ہو رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. لہذا یہ 2 ڈیفرنٹ سینیریو ہیں. اب عمران خان کے اپنے دور میں بھی آڈیوز آتی تھی. کیا عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایجنسیوں کو حق ہونا چاہیے آڈیوز ریکارڈ کرنے کا. ریکارڈ پہ ان کا انٹرویو, کیا میری بھی آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں, میں بطور وزیر اعظم ہوں کیونکہ یہ اسٹیٹ کا کام ہے, پاکستان کی سیکیورٹی نہیں کرنی. لیکن مزمل صاحب حکومت کی جانب سے بھی تو کیا کہتے ہیں مشاورت نہیں کی گئی چیف جسٹس کے سے. ہاں چیف جسٹس سے مشاورت ہوتی تو یہ بن سکتا تھا. مطلب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیس مارک کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ ان کو کسی بینچ میں بٹھانے کو تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وہ انہیں کمیشن کا سربراہ بنا دیتے. اگر چیف جسٹس صاحب کو کہتے تھے وہ اعجاز الحسن اور منیب اختر اور مظاہر علی نقوی کا کمیشن بنا دیتے جو ان کا بینچ ہے بڑا. وہ کہتے ہیں آپ پٹیشن لائیں. اب بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کمیشن کو کام کرنے سے روکنے کے لیے ایک 5 رکنی 4 رکنی وہ بینچ بنائیں گے اور اس سے اس پہ سٹے دے دیں گے. مشاورت نہ کرنا مسائل کا باعث نہیں بن سکتا حکومت کے لیے بھی؟ نہیں, اگر میں کہتا ہوں یہ کمیشن بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو جائے. اگر کل چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں مظاہر علی نقوی صاحب کے اور باقی ریفرنس زیر غور لے آئیں اور وہاں پر فیصلہ ہو جائے تو اس کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کمیشن کا اجلاس 1 سال 2 سال نہیں بلائیں گے اور ایک فورم کو ڈمپ کر دیں گے تو پھر خلا پیدا ہو جائے گا. اس خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی اور کام کیا جائے گا. مطلب ایک آئینی راستہ تھا کہ آپ نے مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کیے, آئینی راستہ ہے, ریفرنس فائل ہو سکتے ہیں. پاکستان بار کونسل نے کیے, اس کا آئینی راستہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلاتے, وہ ریفرنس سچے ہیں یا جھوٹے ہیں فیصلہ کر دیتے. صحیح ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریک کا وقت ہوا, بریک ہیں, اسٹے ود اس. سعودی عرب میں جاری عرب لیگ کا اجلاس اختتام پذیر ہو گیا. 32ویں عرب سربراہی کانفرنس کے اعلامیے میں زور دیا گیا کہ مسئلہ فلسطین عربوں کا کلیدی مسئلہ تھا, ہے اور رہے گا. سوڈان کے بحران کے حل کے لیے اتحاد اور اتفاق اور مکالمے کا راستہ اختیار کرنے پر زور, جبکہ عرب لیگ میں شام کی رکنیت کی بحالی پر بھی خیر مقدم کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یمن میں امن و استحکام کے ضامن تمام اقدامات کی حمایت بھی کی گئی ہے. جدہ میں ہونے والے اجلاس میں کہا گیا کہ مشترکہ مفادات اور یکساں اقدار پر مبنی مشترکہ عرب جدوجہد کا فروغ ضروری ہے, جبکہ امن و استحکام اور عرب ممالک کی خود مختاری کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے. مزمل صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس اعلامیے کو؟ کیا اس اعلامیے میں کوئی نئی بات دیکھی ہے؟ نئی بات تو نہیں ہے. فلسطین اور یہ چیزیں تو عربوں کے مسائل ہیں, چل رہے ہیں. صرف یہی ہے کہ اس بار جب ہوا تو آدھے عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل سے تعلقات بنا چکے ہیں, اور لیکن اسرائیل ابھی عرب لیگ کا نہ آبزرور ہے نہ ہے. انڈیا آبزرور ضرور ہے عرب لیگ کا, پاکستان آبزرور بھی نہیں ہے عرب لیگ کا. میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے پاس آبزرور کا سٹیٹس ہے عرب لیگ میں کہ وہ بطور آبزرور اس میں شریک ہوتا ہے. پاکستان کو عربوں نے آج تک اس میں آبزرور کا سٹیٹس بھی نہیں دیا ہے. لیکن کشمیر کا ذکر نہیں ہے اس اعلامیے میں, حالانکہ کشمیر بھی مسلم ممالک کا ہی ایک مسئلہ ہے, لیکن OIC میں کشمیر پہ بات ہوتی ہے. عرب لیگ کا جب اجلاس ہوتا ہے اس میں کشمیر پر بات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ شاید انڈیا وہاں پہ بطور آبزرور موجود ہے, اس لیے وہاں کشمیر کا ذکر نہیں ہے اعلامیے میں. لیکن جو بشارت الاسد کو بلایا گیا ہے 12 سال بعد, یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اور جب بشارت الاسد کو اور شام کو بلایا گیا تو امریکی جو دفتر خارجہ ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے,
اس نے ایک بیان جاری کیا کہ ہمیں اس پر بہت تحفظات ہیں، شام میں بھی لڑائی ہے، اس موقع پر بشارت الاسد کی شام کی رکنیت جو بحال کرنا ہے اس پر امریکہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اچھا، امریکہ کی ناراضگی پر بھی آئیں گے مزمل صاحب۔ رکنیت بحال ہونے کے بعد شام کے حالات کیسے دیکھتے ہیں، کس حد تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، عرب لیگ اگر بشارت الاسد کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائے گی، سارے عرب ممالک کھڑے ہو جائیں گے، روس ان کے ساتھ پہلے ہے، چین ہے، تو وہاں حالات بہتر ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ بشارت الاسد ایک سیاسی تنہائی کا بھی شکار تھے۔ عالمی طور پر انہیں کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا تھا، فورم ان کا امریکہ نے ایک مکمل بائیکاٹ کروایا ہوا تھا، عرب لیگ سے بھی، یو این سے بھی، ہر جگہ سے وہ کٹے ہوئے تھے ان کی اپنی۔ تو اگر وہ عرب لیگ میں واپس آئے ہیں تو ان کے عربوں سے تعلقات، ان کی ڈپلومیسی بہتر ہوگی، اسی لیے پوٹن نے بھی آج مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور پوٹن نے بھی آج عرب لیگ کے اس اعلامیے کو پازیٹیولی لیا ہے۔ لیکن زیادہ بڑی بات ہے یوکرینین پریزیڈنٹ کا عرب لیگ کے اجلاس میں شرکت۔ میں سمجھتا ہوں یہ ڈیولپمنٹ شاید امریکی دفتر خارجہ کو نے جو تحفظات کا اظہار کیا بشارت الاسد کے آنے پہ، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یوکرینین پریزیڈنٹ کو بلایا گیا، یا پہلے سے ڈیزائن تھا، لیکن یوکرینین پریزیڈنٹ کا وہاں آنا، عرب لیگ میں خطاب کرنا، پھر محمد بن سلمان سے ملنا اور لوگوں سے وہاں ملنا، سارے عرب ممالک سے، وہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے کہ روس یوکرین تنازع میں جب ہم سب یہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے تھے کہ جو عرب ہیں وہ تو شاید امریکہ سے دور جا رہے ہیں، اب عرب شاید روس چین کے ساتھ جا رہے ہیں، دنیا کا منظرنامہ بدل رہا ہے، محمد بن سلمان نے ساری سعودی عرب کی سیاست بدل دی ہے اور وہ دوسری طرف جا رہے ہیں، چائنا کے قریب جا رہے ہیں، روس کے قریب جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ یوکرینین پریزیڈنٹ کا جدہ پہنچنا اور وہاں پہ خطاب کرنا، ملنا، اور پھر اس کے بعد جنگ بندی کے لیے ان کے فارمولے کی وہاں ایکسیپٹنس، اس سارے کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ جو امریکن پلان ہے یوکرین کے حوالے سے، عرب لیگ نے اس کے اوپر کیا مہر لگائی ہے، اور جو عرب لیگ نے اس وقت روس یوکرین تنازع میں یوکرین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ویسے سعودی عرب نے ووٹ بھی یوکرین کے حق میں دیا تھا، پاکستان نے تو ابسٹین کیا تھا، سعودی عرب نے اور دیگر عرب ممالک نے وہاں پہ روس کے خلاف ووٹ استعمال کیا تھا۔ تو یہ کوئی نئی پالیسی تو نہیں ہے عربوں کی کہ ہم کہیں کہ یہاں آنے سے ہوئی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یوکرینین پریزیڈنٹ کا وہاں پہنچنا، کیونکہ وہ عرب لیگ کا حصہ نہیں ہے، نہ ممبر ہے یوکرین، نہ آبزرور سٹیٹس ہے، آؤٹ آف دی بلو باکس وہ وہاں پہنچے، خطاب کیا، ویلکم ہوا، تو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ امریکہ ابھی اتنی بھی ورلڈ پالیٹکس سے آؤٹ نہیں ہے کہ عرب پورے اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور اب اس کا عربوں پہ دباؤ نہیں ہے۔ امریکہ اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، امریکہ نے تو اپنی پاور شو کی نا، یوکرینین پریزیڈنٹ کو وہاں پہنچا کر پوٹن کو میسج دیا کہ آپ عربوں پہ اتنا جو بینک کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم کہیں گے تو یوکرینین پریزیڈنٹ عرب لیگ کے اجلاس میں بھی موجود ہوگا اور وہ وہاں پہنچے گا۔ میں سمجھتا ہوں امریکہ نے اپنی جو ورلڈ پالیٹکس میں ساکھ گر رہی تھی اس کو واپس کھڑا کرنے کے لیے کیا۔ اچھا، یوکرینی صدر کی جو شرکت ہے عرب لیگ میں، کیا یوکرین اور روس کے درمیان کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پوٹن نے بھی ایک پازیٹیو سے آج پریس ریلیز جاری کی ہے عرب لیگ کے حوالے سے کہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ پوٹن نے کوئی ڈسپلیئر کنوے نہیں کیا یوکرینین پریزیڈنٹ کے وہاں جانے سے، اور میں سمجھتا ہوں پوٹن نے محتاط اور پازیٹیو ڈپلومیسی کی ہے، لیکن یوکرینین پریزیڈنٹ نے یہ ضرور کہا ہے کہ پچھلے دنوں جو ایک پرزنر ہے وہ سعودی عرب نے ریلیز کرا کے دیا تھا رشیا سے یوکرین کو، لیکن ایک حد سے زیادہ ثالث محمد بن سلمان نہیں بن سکیں گے اس میں، کیونکہ یورپ کا بہت تنازع ہے، یورپ کے بہت سٹیکس ہیں، اور میرا نہیں خیال محمد بن سلمان خود کو اس پوزیشن میں لے آئیں گے کہ ایک طرف امریکہ ہو اور ایک طرف روس چین ہو اور وہ درمیان میں کچھ جج کی حیثیت سے بیٹھے ہوں، ثالث ہوں۔ میرے خیال میں ایک ایونٹ تھا، انہوں نے امریکیوں نے جو تحفظات بشارت الاسد کے آنے پہ کیے عرب لیگ پر، وہ کمپنسیٹ ہو گیا یوکرینین پریزیڈنٹ کے آنے سے، ایک پازیٹیو عرب لیگ ہو گئی، بات برابر ہو گئی، لیکن میں نہیں سمجھتا آگے جو عرب لیگ ہے یا محمد بن سلمان ہیں یا اور عرب ممالک ہیں وہ اس تنازع میں کو بہت زیادہ انوالو ہونا چاہیں گے۔ انہوں نے یوکرین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کی ہے کہ اس کی خود مختاری کی سالمیت ہونی چاہیے۔ یوکرینین پریزیڈنٹ نے ایک پیس فارمولہ دیا ہے عرب لیگ کے اجلاس میں،
اس کو سب نے کہا ہے کہ امن ہونا چاہیے، لیکن ابھی عرب لیگ نے کوئی دونوں کے درمیان مذاکرات یا بات چیت کی بات نہیں کی ہے، بات نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ محمد بن سلمان اس میں بطور ثالث کسی سٹیج پہ آئیں گے. ٹھیک ہے مزمل صاحب، یوکرینی صدر کی شرکت سے سعودیہ کا روس کے ساتھ تعلقات کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں خراب ہوں گے. پوٹن کی جو آج کی پریس ریلیز ہے وہ یہی اشارہ کر رہی ہے کہ پوٹن کو اندازہ ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے. پوٹن بشارت الاسد کے آنے سے خوش ہوں گے. دیکھیں نا، وہ سپورٹ کر رہے تھے بشارت الاسد کو پچھلے 12-13 سال سے. تو اگر بشارت الاسد عرب لیگ میں واپس آ گئے ہیں تو عرب لیگ نے روس کو بھی خوش کر لیا ہے. یوکرینین صدر کا ایک خطاب کرا کے انہوں نے امریکہ کو بھی خوش کر لیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عرب لیگ نے ایک بیلنس ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک سٹیپ ہم نے لیا ہے روس کو خوش کرنے کے لیے، ہم بشارت الاسد کو لے آئے ہیں. ایک سٹیپ انہوں نے لے لیا امریکہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کہ وہ یوکرین، ویسے سعودی عرب نے $400 ملین بھی دیے تھے یوکرین کو اس جنگ کے لیے، ری ہیبلیٹیشن کے لیے. تو سعودی عرب نے یوکرین کو پہلے فنڈ بھی کیا ہے، تو اس لیے کوئی آنا اتنی عجیب بات بھی نہیں ہے. لیکن وہ عرب لیگ کا ممبر نہیں ہے اور اس طرح انہیں بلایا جانا یقیناً ایک بڑی تبدیلی تو ہے. بالکل بڑی ایک تبدیلی ہے. ٹھیک ہے، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو یہیں سے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سعودی عرب میں جاری عرب لیگ کا اجلاس اختتام پذیر ہو گیا اور عرب لیگ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا. مین بات اس میں یہ ہے کہ شام نے ایک دہائی سے زائد عرصے کے بعد اس اجلاس میں شرکت کی ہے. ہمارے ساتھ مزمل صاحب موجود ہیں. مزمل صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ شام کی اس شرکت کو، کیونکہ ایک رکنیت اس کی معطل تھی اور اتنے لمبے عرصے کے بعد دوبارہ اجلاس میں شرکت کرنا؟ ہم نے بریک سے پہلے اس کو ڈسکس کیا ہے ان ڈیٹیل کہ یہ ایک بشارت الاسد کی کامیابی ہے، روس کی کامیابی سمجھی جا سکتی ہے. امریکہ اس سے ناراض ہوا ہے، پھر امریکہ کو منانے کے لیے ہم نے یوکرینین پریزیڈنٹ کو بلایا، وہاں آئے ہیں تاکہ عرب لیگ نے کچھ بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بات تو اب G20 پہ ہونی چاہیے. G20 کا جو سری نگر میں اجلاس ہو رہا ہے، چین نے سری نگر جانے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، وہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے، لہذا وہاں G20 کا اجلاس ہوگا تو ہم شرکت نہیں کریں گے. ابھی تک تو صرف چین نے کہا ہے. کیا سعودی عرب اور ترکی یہ سٹینڈ لیں گے؟ مصر یہ سٹینڈ لے گا کہ ہم سری نگر نہیں جائیں گے؟ کیا امریکہ بھی سری نگر جائے گا؟ کیونکہ امریکہ بھی یہ کہتا رہا ہے کہ دونوں کو مل کر حل کرنا چاہیے. کیا امریکہ، کون سے ملک اب مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا انٹیگرل پارٹ مان لیں گے اور کون سے ممالک کہیں گے کہ یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے؟ زمین صاحب، ترکیہ اور سعودیہ کی جانب سے ابھی یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی شرکت نہیں کریں گے. ہاں امکان ہے، ابھی اعلان نہیں آیا. اعلان صرف چین کا آیا ہے. ترکی نے انٹرنیشنلی ہمیشہ کشمیر کے پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے. طیب اردگان کی جو پالیسی ہے کشمیر پر وہ بڑی کلیئر ہے، سٹیٹڈ ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ہے. وہاں اس وقت چونکہ الیکشن ہے. ٹھیک ہے مزمل صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب. خورشید صاحب، پروگرام میں وقت دینے کا بہت شکریہ. عرب لیگ کا اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا. دوسری جانب سری نگر میں G20 اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اگلے ہفتے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے پس منظر کو؟ دیکھیے، میں نے لیٹسٹ عرب لیگ کا کوئی اعلانیہ نہیں سنا. اگر آپ پوچھیں گے تو جواب دوں گا. G20 میں تو بیسک ایشو جو پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ پاکستان اعتراض کر رہا ہے کہ جو آکیوپائڈ جموں کشمیر ہے اس میں سری نگر میں جو ایک وہ فنکشن کروا رہے ہیں ٹورزم کے سلسلے میں، وہ میٹنگ نہیں ہونی چاہیے G20 کی، کیونکہ وہ ہندوستان اپنی تمام ریاستوں میں یہ کروا رہا ہے. لیکن اس میں جموں کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اس میں چائنا نے تو ہمیں اوپنلی سپورٹ کیا ہے. میرا یہ خیال تھا ترکی بھی شاید کرے گا، اور کچھ اخباروں سے لگ رہا تھا کہ شاید ترکی بھی یہی ایشو اٹھائے گا. لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ کچھ دن سے ہمارا جو پبلک تو نہیں یہ بات ہوئی، بٹ ایز فارمر فورن منسٹر آئی تھنک کہ فورن آفس کی پوری کوشش ہوئی ہوگی سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ اور چین کے ساتھ. چین کا تو ہم نے دیکھ لیا، سامنے آ گیا ہے نقطہ نظر. ترکی کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ نہیں آئے گا.
سعودی عرب پہ اور ہو یہ رہا ہے کہ بنیادی طور پر جو پاکستان کی اپنی صورتحال ہے معاشی ابتری اور اس کا کوئی جو ہماری ایڈ ہو گئی ہے اس میں پولیٹیکل انسرٹنٹی، یہ سارے فیکٹرز پلے کر رہے ہیں جس کا پاکستان کی فورن پالیسی پہ اثر پڑ رہا ہے. کیونکہ اگر گورنمنٹ کا فوکس ہٹ جائے ان چیزوں سے، یہ دیکھنے میں چھوٹی نہیں تو بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ سعودی عرب کیا فیصلہ کرے گا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5-6 مہینے سے ہم اس ایفرٹ میں ہوتے، کیونکہ میں پتا تھا کہ G20 کی جو سربراہی ہے اس سال بھارت کے حصے میں ہے اور وہ پورا اس کا فائدہ اٹھائے گا. اور یہ سیکرٹ بھی نہیں تھی، اس کی تو بڑی دیر سے خبریں آ رہی تھی کہ جموں کشمیر میں اور سری نگر میں ٹورزم کے سلسلے میں وہ کروائے گا. تو میں جی فرمائیے. مزمل سہروردی بول رہا ہوں. اگر چین نہیں آتا اور ترکی اور سعودی عرب نہیں آتے، باقی سب آتے ہیں، میٹنگ تو پھر بھی ہو جائے گی. نہیں، میٹنگ تو دیکھیں ہم روک نہیں سکتے، لیکن ترکی اور سعودی عرب نہیں آتے اور اس نے اعلان کر دیا ہے چائنا نے کہ وہ نہیں وہاں آئے گا. اس کا دیکھیں ڈیفینیٹلی ڈپلومیٹک اثر پڑے گا. چائنا ایک چھوٹا موٹا ملک تو نہیں، دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے. اٹس اے ویٹو ویلڈنگ پاور. ہمارے لیے ترکی بہت اہمیت کا حامل ہے اور سعودی عرب سے ہمارے رشتے ایسے ہیں کہ جو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ نہیں آتے، اگر آپ کو اطلاع ہے تو مجھے دے دیں. میں نے تو لیٹسٹ نہیں دیکھا کہ سعودی عرب نے کیا فیصلہ کیا ہے. ابھی انہوں نے نہ کنفرم کیا ہے نہ انکار کیا ہے. اب بہتر تو یہ ہے کہ وہ نہ آئے، لیکن اس میں ہمیں یہ اپنے گلے میں بھی جھانکنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ایسے ہوا ایسا رہا ہے ابھی تک تو یہ جو ترکی چائنا یہ تو آپ کے ناک کیے بغیر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تک خدا کرے یہ معاملہ چلتا رہا ہے، لیکن ہمیں پوری توقع تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ. تو اس میں ہمیں اپنے اندرونی طور پر بالکل سوچنا چاہیے کہ جو بھی یہاں ملک میں ہو رہا ہے ہم یہ نہ سمجھیں. کسی نے ولیم گلیڈسٹون سے پوچھا تھا جو برطانیہ کے 4 دفعہ وزیر اعظم رہے تھے کہ بتائیے خارجہ پالیسی کا راز. انہوں نے کہا گورننس اور انٹرنل سٹیبلٹی، اس کے علاوہ تو کوئی راز نہیں ہے نا جی. اور ونسٹن چرچل نے تو یہاں تک کہہ دیا، دوسری جنگ عظیم میں کسی نے پوچھا کیا حال ہوگا، لندن میں بلٹس ہو رہی ہے، انہوں نے کہا the courts functioning. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہمارے یہاں کورٹس کیسے فنکشن کر رہے ہیں، ہماری گورننس کیسی ہے، اس کا لازمی ہماری. میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دینا چاہتا ہوں خورشید قصوری صاحب، کہ جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو اینیکس کیا اپنے ساتھ اور اس کا سٹیٹس ختم کیا، تو جو بہت ہی سٹیبل گورنمنٹ تھی پاکستان کی، جس کو جو 1 پیج پہ تھی، وہ OIC کا اجلاس نہیں بلوا سکی تھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی بات میں حالانکہ اس وقت پاکستان میں کوئی انسٹیبلٹی نہیں تھی، کوئی پولیٹیکل کرائسس نہیں تھا، کوئی اکنامک کرائسس بھی نہیں تھا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب کون سی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں؟ جب مودی صاحب نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا اور وہ 390، تو پاکستان میں ایک مستحکم حکومت تھی، مالی طور پر بھی ٹھیک تھے، سیاسی عدم استحکام بھی نہیں تھا، پھر بھی OIC کا اجلاس نہیں ہو سکا تھا. دیکھیے اس سے بلکہ آپ نے مجھے بڑی افسوسناک بات، میں تو آپ کی مزید آپ کی بات کو بڑھاتے کہوں گا کہ سشما سوراج کو دبئی میں ان کو چیف گیسٹ بلایا گیا تھا. صرف وہی بات نہیں جو آپ فرما رہے ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ میں نے تو آپ کو کہا ہے کئی سالوں سے، آپ نے تو یہ کہہ دیا حالات ٹھیک تھے. میرے حساب سے تو کئی سال سے ہمارا نہ بیلنس آف پیمنٹس ٹھیک ہوتا ہے. ہم کئی سال سے IMF کے پلے پڑے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا او بھائی یہ ملک ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اگر دوسرا 20%. اچھا، آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. عرب لیگ کے اجلاس میں ایک تو بشارت الاسد کی واپسی ہوئی ہے 12 سال بعد، پھر امریکی محکمہ خارجہ نے بڑے اس پر ریزرویشنز دیں، پھر یوکرینین صدر آؤٹ آف دا بلو وہاں پہ پہنچ گئے. تو انہوں نے دونوں گھر خوش کیے ہیں، روس بھی خوش کیا ہے، امریکہ بھی خوش کیا ہے. ہندوستان بھی یہی کر رہا ہے جی. جن ملکوں میں اسٹیبلٹی ہے، سعودی عرب کو آج کسی کی پرواہ نہیں، انہوں نے تو مان لی چین کی ثالثی. تو بات وہیں آ جاتی ہے،
ایک زمانہ تھا کہ امریکہ کی ٹھیک ہے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب، آپ کا بھی پوائنٹ ہم نے لے لیا، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ پروگرام کا وقت اختتام پذیر کو پہنچا، ماہنور معراج اور مزمل سہروردی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔